بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں کچھ بھائیوں نے سوالات کیے ہیں، زکوٰۃ کے متعلق ان کے جوابات دینا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، صاحب نصاب کو اگر تاریخ یاد نہ رہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ کون سے مہینے میں اس کا سال پورا ہو رہا ہے؟ تو اس میں شریعت کی روح سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مال کا حساب لگائے کہ میں نے اتنے عرصے میں کتنا مال کمایا۔ اگر اس کو اس کا پتہ چل جائے تو اس سالوں کے حساب سے وہ مال زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن اگر اس کو اپنی رقم کا پتہ نہیں چلتا تو پھر خوب غور و خوض کرے اور خوب سوچے اور اس کے بعد وہ تاریخ کا حساب لگا لے۔ اگر پھر بھی پتہ نہ چلے تو پھر ایک اندازے کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کر دے، انشاءاللہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 2، گزشتہ سالوں کی غیر ادا شدہ زکوٰۃ، اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک انسان وہ مثال کے طور پر وہ ابھی تائب ہوا اپنے گناہوں سے، اب اس نے سوچا کہ میں نمازوں کی قضا کروں اور اسی طرح جتنے سالوں کی میں نے زکوٰۃ رہتی ہے وہ ادا کروں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کس طرح ادا کرے گا؟ تو خوب غور و خوض کرے گا کہ اتنے سال ہو سکتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، اتنے سالوں کی وہ حساب لگا کے زکوٰۃ نکالے گا۔ تیسرا سوال ایک شخص نے کیا کہ دلہن کو جو زیور دیا جاتا ہے اس کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ تو وہ زیور دیکھا جائے گا کس کی ملکیت میں ہے۔ اگر دلہن کی ملکیت میں ہے تو دلہن کی طرف سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اگر شوہر کی ملکیت میں ہے تو شوہر کی طرف سے ادا کی جائے گی۔ پھر ایک سوال کیا گیا کہ نگ جڑے ہوئے زیورات ہوتے ہیں، کچھ اس میں سونا ہوتا ہے، کچھ نگ ہوتے ہیں، کچھ چاندی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہاں پہ ایک اصول ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز غالب ہوگی اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی اگر ہار میں چاندی زیادہ ہو تو چاندی کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر سونا زیادہ ہو تو سونا کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر نگینیں زیادہ ہوں تو نگینوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ پھر ایک بھائی نے سوال کیا کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں پگڑی رکھوائی جاتی ہے کسی دکان مکان کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو جس شخص کو پگڑی دی جاتی ہے وہ گویا پگڑی کا مالک بن جاتا ہے، تو جو پگڑی کا مالک بنے گا زکوٰۃ اسی کے اوپر واجب ہوگی۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ مال حرام پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو مال زکوٰۃ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ تمام کا تمام مال بغیر نیکی کی نیت کیے صدقہ کر دیا جائے گا، نہ کہ اس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ پھر ایک بھائی نے سوال کیا کہ قرض جو رقم ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو قرض رقم کا حکم یہ ہے، اگر کسی کو مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے دیے ہیں تو جب وہ آپ کو ادا کرے گا، ادا کرنے کے بعد آپ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ اس وقت جب کہ وہ پیسے دوسرے شخص کے پاس موجود ہوں۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ صدقہ اور خیرات میں فرق بتائیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات کہ صدقہ کی تعریف کیا ہے؟ تو صدقہ کی تعریف ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی راہ میں غرباء و مساکین کو دیے جانے والا مال، یا کسی کار خیر میں خرچ کیے جانے والے مال کو صدقہ کہتے ہیں۔ پھر آگے صدقہ کی 3 قسمیں ہیں،
ایک ہے فرض جیسے زکوٰۃ ہو گئی، نمبر 2 واجب جیسے نظر ہوتی ہے، اسی طرح صدقہ فطر اور قربانی، نمبر 3 نفلی صدقات جیسے عام خیرات ہم وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو نفلی صدقات کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔